قرآن کی صورتیں آپ جانتے ہیں صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، ان میں تو گہری انسانی کہانیاں ہیں، ایسے سبق ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ تو آج ہم سورۃ المنافقون کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک خاص واقعے نے کیسے ہمیشہ کے لیے منافقت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ صرف ترجمہ نہیں، اس کے پیچھے کی پوری کہانی سمجھیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایمان کے الفاظ غداری کی ڈھال بن جائیں؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگتا ہے نا؟ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف دل میں دھوکے کا ارادہ۔ جب کوئی وفاداری کا لباس پہن کر اسے غداری کے لیے استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بس یہی وہ کشمکش ہے جسے سورۃ المنافقون ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس صورت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے چلیں تھوڑا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے نازک لمحے میں جب مسلمانوں کے درمیان وفاداریاں پرکھی جا رہی تھیں اور جو چھپے ہوئے ارادے تھے وہ سامنے آنے والے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ منظرنامہ تھا کیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے غزوہ بنی مستلق کے سفر سے۔ معاملہ کیا تھا؟ پانی پر ایک معمولی سی تکرار۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی بات تھی، شاید نظر انداز ہو جاتی، لیکن نہیں، اسی معمولی بات نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی جس سے آگے چل کر ایک بہت بڑا طوفان اٹھنے والا تھا۔ اور پھر اسی کشیدہ ماحول میں کچھ الفاظ کہے گئے، ایسے الفاظ جو تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم لگاتے ہیں۔ یہ صرف غصے میں نکلی ہوئی بات نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کی پہلی کڑی تھی۔ یہ تھے وہ زہریلے الفاظ جو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی زبان سے نکلے تھے۔ یہاں عزت والا سے اس کی مراد وہ خود تھا اور اس کے لوگ، اور ذلیل سے نعوذ باللہ اس کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی تھے۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ تو اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کا کھلا اعلان تھا۔ اور یہاں منافقت کی تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں زبان پر کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہی تو وہ تضاد ہے، یہی دوگلاپن ہے جو منافقت کی اصل جڑ ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے نے مدینہ کے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا، اور پھر آسمان سے وہ سچائی نازل ہوئی جس نے سارے شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ اللہ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ اس سورت نے نہ صرف اس واقعے پر تبصرہ کیا بلکہ منافقت کی حقیقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ تو پھر قرآن کی نظر میں منافق ہے کون؟ سیدھا سا جواب ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ زبان سے تو ایمان کا اقرار کر رہا ہے، لیکن دل کفر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی قسمیں، اس کے وعدے، یہ سب صرف ایک ڈھال ہیں، ایک پردہ جس کے پیچھے وہ اپنے اصل ارادے چھپاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ اپنی قسموں کو ایمان کے ثبوت کے طور پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں تھیں بلکہ سماجی اور سیاسی فائدے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھیں۔ اصل میں وہ اسلام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے، عقیدے کے طور پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس صورت میں منافقین کی کیا نشانیاں بتاتا ہے، ان کی شخصیت، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی ان کا متاثر کن ظاہری روپ، مطلب جب انہیں دیکھیں تو ان کے جسم، ان کی شخصیت متاثر کرتی ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیا زبردست بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں۔ ایک بہت ہی پرکشش خول، ایک شاندار دکھاوا، لیکن اس خوبصورت پردے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اندر سے بالکل کھوکھلے۔ قرآن ان کے لیے ایک حیران کن مثال دیتا ہے، خشب مسندہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی لکڑیاں جو بس دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ذرا تصور کریں، دیکھنے میں تو وہ موجود ہیں لیکن ان میں نہ کوئی زندگی ہے، نہ وہ کوئی پھل دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی سایہ ہے، بالکل بے جان، بے فائدہ۔ یہ ان کی روحانی حالت کی ایسی زبردست تصویر کشی ہے۔ دوسری نشانی ہے ان کا اندر کا حال۔ وہ اندر سے ایک مستقل خوف اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا ضمیر، آپ جانتے ہیں، انہیں ہر وقت چپتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو کوئی بھی اونچی آواز، کوئی بھی ہنگامہ انہیں چونکا دیتا ہے۔ انہیں فوراً لگتا ہے کہ بس ان کا راز کھل گیا اور اب وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ ان کی بزدلی اور اندر کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر آتی ہے ان کی تیسری بڑی نشانی، تکبر، ان کی انا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غرور سے اپنا سر جھٹک دیتے ہیں۔ اپنی غلطی ماننا، جھک جانا، اس کو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ توبہ اور نجات کا دروازہ ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے۔
تو منافقین کی حقیقت بیان کرنے کے بعد سورت کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، یعنی مومنین کی طرف، اور انہیں ایک بہت ہی اہم نصیحت کی جاتی ہے، ایک ایسا اصول جو ہر دور کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اور یہ ایک بالکل سیدھا پیغام ہے ہر ایمان والے کے لیے۔ دنیا کی دو سب سے بڑی کششیں، ہمارا مال اور ہماری اولاد، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت آسانی سے ہمارے اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد سے دور لے جا سکتی ہیں۔ تو یہاں مومنوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کو ہمیشہ درست رکھیں۔ اس کے بعد سورت ایک ایسا منظر سامنے لاتی ہے جو ہر انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تصور کریں، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، زندگی کی مہلت اچانک ختم ہو چکی ہے۔ اس لمحے جب انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے تو وہ ایک آخری موقع مانگتا ہے، اے میرے رب، مجھے بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ لیکن جواب بالکل حتمی اور اٹل ہے۔ جب کسی روح کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کاش کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، مال، اولاد، عزت، تکبر، یہ سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، ہے نا؟ جب زندگی کی گھڑی اپنا آخری چکر پورا کر لے گی تو اس وقت اصل قدر کس چیز کی ہوگی؟ یہ سورت ہمیں اسی سوال کے جواب کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے کی دعوت دیتی ہے۔